بات یہ ہے کہ جو ان کی جو چیٹس ہیں وہ بہت نازیبا چیٹ ہیں اور اس کے اندر سیکس کا تذکرہ ہے، اس کے اندر ڈرنک کا تذکرہ ہے، اس کے اندر بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ شارق نے اپنے وفات سے پہلے اپنی ڈائنگ ڈکلیریشن دے دی ہوئی تھی۔ شارق کے اوپر قاتلانہ حملے ہو رہے تھے جس میں شارق کی جان کو خطرہ تھا، اور شارق نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے ڈائنگ ڈکلیریشن دی ہوئی ہے کہ مجھے 4 حادثات ہو گئے اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ شک کیسے ہوا، کیونکہ ان کو خود وہ پولیس والے تھے اور ان کے ساتھ باقاعدہ حادثات ہو رہے تھے، ان کی کئی کٹ رہی تھی اور ان کو کرنٹ لگایا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، تو یہ حادثات ہو رہے تھے۔ اس میں سے جو قرۃ العین تھی میری شارق سے، ایگزیکٹ ٹائم تو میں آپ کو کوٹ نہیں کر سکتی، لیکن 1:30 بجے سے 2:30 بجے کے درمیان میری شارق سے 2 سے 3 دفعہ بات ہوئی ہے، اور اس کے اندر شارق نے مجھے بتایا ہے کہ قرۃ العین شارق کی ایک تیسری کتاب آ رہی تھی جو اس کی فرسٹ جو اس کا پروف ریڈنگ تھا وہ ہو کے آ گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک قرۃ العین جو ہے وہ آ رہی ہیں اور ہم لوگ کتاب کے اوپر ہماری ڈسکشن ہونی ہے۔ اس سلسلے میں قرۃ العین صاحبہ جو ہیں وہ اسلام آباد سے لاہور آ رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ان کی جو چیٹس ہیں وہ بہت نازیبا چیٹ ہیں اور اس کے اندر سیکس کا تذکرہ ہے، اس کے اندر ڈرنک کا تذکرہ ہے، اس کے اندر بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے، اور جس کی وجہ سے جو قرۃ العین جو ان کے بعد میں فورینزک میں وہ چیزیں پائی بھی گئیں، اور وہ بائی پروفیشن شی واز فارماکولوجسٹ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے فارماکولوجسٹ وہ ہوتا ہے، سی ایس ایس میں آنے سے پہلے وہ فارماکولوجسٹ تھیں جو آپ میڈیسنز بناتے ہیں۔ سو ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کس میڈیسن کون سی میڈیسن کلیش کر سکتی ہے اور کیا کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصولاً ان کے پاس ہر چیز کا کوڈ تھا اور ان کو خاندان کو اطلاع دینی چاہیے تھی، ان کو ان کی بیوی کو بیٹی کو ہمیں اطلاع دینی چاہیے تھی جب شارق کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی ہے، نہ کہ شارق کو منہ کے بل گرا ہوا چھوڑ کے وہ سارا سامان و اسباب جو ہے وہ لوٹتی رہی۔ اور اگر آپ سی وی فوٹیج دیکھیں تو اس میں عمران جاوید صاحب بھی موجود ہیں اور اس کے اندر ان کے ہسبینڈ بھی ہیں اور یہ لوگ سب لوگ ہیں۔ میں اگر ایف آئی آر کٹوا رہی ہوں تو ظاہری بات ہے سارے ثبوتوں کے ساتھ میں اگر 2 مہینے صبر کر کے ایف آئی آر یا بلکہ 3 مہینے صبر کر کے ایف آئی آر میں نے جو لانچ کروائی ہے تو ظاہری بات ہے میرے پاس ثبوت ہیں اور جو پولیس احکام ہیں وہ ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تو نیچرلی ہماری ایف آئی آر ہوئی ہے۔ میں بغیر ہوا کے اندر تو تیر نہیں چلاؤں گی نا، نہیں بھائی، وہ اٹس اے پارٹ آف لیگل انویسٹیگیشن، وہ معذرت کے ساتھ وہ نہیں مل سکتے، وہ جب پبلک ہوں گے، جب یہ سب کچھ پبلک ہوگا تو وہ آپ تک رسائی ہو جائے گی۔ سی ٹی فوٹیج میں تو بالکل بھی بھائی جو چیز پولیس کی ہے وہ تو بھائی میں بالکل بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ تو دیکھیں اٹس اے لیگل تھنگ، میں اللیگل کام کوئی بھی نہیں کروں گی۔ اسی بات یہ کہ اس طرح نہیں ہے کہ میں وچ ہنٹنگ کے اوپر نکلی ہوئی ہوں اور وچ ہنٹنگ نہیں ہے، ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں وتھ پروف کر رہے ہیں اور ہر چیز کا ہمارے پاس ثبوت ہے کہ میں سی ٹی وی فوٹیج دیکھے، میں سی ٹی وی فوٹیج دینے کی میں ہوں ہی نہیں، مجھے اجازت ہی نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو کیا پروف آپ کو کیا دوں۔ آپ میاں ارشد صاحب کا جو رائے ثاقب صاحب تھے نیوز والے، ان کا تو قرۃ العین صاحبہ نے انٹرویو اتروا دیا تھا، تو جو عمران ارشد صاحب کا انٹرویو ہے اگر آپ اس کو سن لیں اور اس کے اندر کافی کچھ میں نے پروفز کا ذکر بھی کیا ہے، ان کے جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کا بھی ذکر ہے، تو اگر آپ وہ سن لیں تو شاید آپ کو وہاں سے بھی کافی انفارمیشن پارٹ آف انویسٹیگیشن نا مجھ سے اگر آپ نے 2 دن پہلے بھی رابطہ کیا ہوتا اور یہ ایف آئی آر لانچ نہ ہوئی ہوتی تو میں آپ کو ہیپیلی آئی وڈ ہیو پرووائڈیڈ یو ود ایوری
every bit of detail मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया जाने। CCTV तो मैं दे ही नहीं सकती ना भाई, that's a property of government of Pakistan, वो तो मैं आपको दे ही नहीं सकती। मैं दे सकती हूँ लेकिन इस वक्त देखें FIR लॉन्च हो गई, सब कुछ हो गया। मैं इस वक्त यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं किसी भी तरह अपना लीगली केस जेपटाइज नहीं कर सकती। अब आप अदारे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत उससे फख्र से कह सकती हूँ कि अदारों ने मेरा बहुत साथ दिया है। और दूसरी बात यह है कि मेरे जो मीडिया के भाई हैं, शारिक की जिंदगी में भी शारिक उनकी बहुत इज्जत करते थे, और मीडिया का काम है सच के साथ खड़े होना। बेवा और एक यतीम बच्ची अकेली आवाजें देती हुई निकली है, और मैं खुद अकेली इस जंग पे निकली हूँ, तो मेरी सच्चाई पे किसी को शक होना नहीं चाहिए। मीडिया को मुझे सपोर्ट इसमें ये करना चाहिए कि मेरे खामन को बेवक्त उसका 3 अगस्त को उसका बोर्ड था, उसको 22 ग्रेड में वो जा रहा था, उसको जालिमाना तरीके से इतने दबंग बंदे को बहुत प्री प्लान तरीके से मार दिया गया। बहुत अफसोस की बात है, यानी मेरे साथ जो हुआ, मेरी इकलौती बेटी के साथ उसका बाप छीन लिया गया। तो हमारे लिए इस वक्त तो हमारे साथ तो पूरे पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए।